صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی ابتدا اجنبیت پہ ہوئی تھی اور آخری زمانے میں یہ پھر اجنبیت کی طرف پلٹ جائے گا، لہذا مبارک ہو اجنبی لوگوں کو۔ اجنبی سے مراد کیا ہے کہ جب اسلام آیا تھا تو اسلام سے پہلے لوگوں کا ایک وے آف لائف تھا، ایک خاص طریقے سے لوگ زندگی گزارتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد سے پورے کا پورا لائف سٹائل چینج ہو گیا، شرک ختم ہو گیا، نمازیں شروع ہو گئیں، سود ختم ہو گیا، زنا ختم ہو گیا، شراب ختم ہو گئی، بہت ساری چینجز آئیں۔ اب وہ جو لوگ دین پہ آ رہے تھے وہ بڑے عجیب سمجھے جاتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ کیا ہے؟ اگر جو شرک کرنے والا ہے اور جب وہ کسی مسلمان کو دیکھتا تو یہ شرک نہیں کرتا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے، تو وہ ایک عجیب سی بات تھی۔ پردے کا جب کانسیپٹ آیا، اس سے پہلے تو پردے کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، جب پردے کے احکامات آئے تو صحابیات نے پردہ کرنا شروع کیا تو بہت سے لوگوں کو عجیب لگا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کی داڑھیوں کا ہونا، اسی طریقے سے سود کا ختم ہونا، سود پہ کاروبار نہیں کرنا، تو بہت سی ایسی چیزیں جو اسلام نے انٹروڈیوس کروائیں تو وہ باقی لوگوں کے لیے عجیب سی تھیں، اجنبی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اسلام شروع میں اجنبیت، اسلام جو تھا شروع کے اندر وہ جو تھا اس میں اس کی ابتدا جو اجنبیت سے ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اسلام جب پھیلتا چلا گیا تو ایک نارم بن گیا، پھر وہ چیزیں عجیب نہیں رہیں، کیونکہ جب انسان کسی بھی چیز کو کئی سال تک فالو کرنا شروع کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ سوشل نارم بن جاتا ہے۔ وہ جب سارے ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ عجیب نہیں ہوتی، عجیب وہ چیز ہمیں لگتی ہے کہ سارے ایک چیز کر رہے ہیں اور ایک بندہ ایک ہی الگ سی چیز کر رہا ہے۔ تو شروع میں اسلام بڑا عجیب تھا کیونکہ جب اسلام پہ لوگ چلے تو باقی لوگوں کو بہت عجیب لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایک وقت ایسا آئے گا دوبارہ کہ اسلام پھر اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا، یعنی اس وقت میں پھر جب کوئی ایسے لوگ ہوں گے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو بالکل اسلام سے دور ہو جائیں گے، اسلام کا کانسیپٹ ہی نہیں رہے گا، اسلام کی سمجھ نہیں رہے گی، یا اسلامک وے آف لائف کی انڈرسٹینڈنگ یا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی۔ اس وقت میں اگر کوئی انسان اسلام کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اور جب وہ گزارے گا تو اس کو بھی لوگ کیا کہیں گے؟ بڑا عجیب انسان ہے، ایلین فیل کریں گے نا، بڑا عجیب انسان ہے۔ بھئی سارے لوگ سود پہ کاروبار کر رہے ہیں، ایسا کیسا ممکن ہے کہ بغیر سود کے کاروبار ہو سکتا ہے؟ ساری عورتیں جو ہیں وہ شادی میں تیار ہو کے آئیں گی، ایسا کیسا ممکن ہے کہ کوئی ایک عورت ابایا میں چلی جائے؟ سارے لوگ جو ہیں وہ تو جی گانے سنتے ہیں، ایسا کیسا ممکن ہے کہ آج کے دور میں گانا نہ سنا جائے؟ تو کیا ہے جو اسلام کے مطابق آج زندگی گزارتا ہے، بہت سے لوگ اس کو عجیب سے نظر سے دیکھتے ہیں، یار بڑے عجیب سے لوگ ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہے کہ مبارک ہو اجنبی لوگوں کو، اور جس کے لیے اللہ کے رسول کی مبارک بات ہے تو اس سے بڑی کامیابی کی تو بات نہیں ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس شخص کو آپ خود سوچئے نا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دے رہے ہیں، اگر آج یہ سچویشن ہو جائے اور ہم یہ امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے آ گئے ہیں اور سامنے آ کے آپ کو کہیں کہ آج کے دور میں حجاب کیا ہوا ہے، مبارک ہو میری طرف سے، ڈونٹ یو تھنک اٹس اے بگ تھنگ؟ ہے نا ایک بات؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہم ان احادیث کو اس طریقے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو مبارکباد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قیامت تک آنے والے سب ان لوگوں کے لیے جو اس عمل کو کریں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو لوگ اجنبی ہیں آج کے دور میں صحیح اسلام پہ چلنے کی وجہ سے، ایک تو وہ ہے کہ جنہوں نے اسلام کا مذاق بنا دیا یا اسلام کو مس یوز کرتے ہیں یا اسلام کے نام کے اوپر غلط قسم کی چیزیں کرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں جو صحیح اسلام کے اوپر ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس زندگی گزارنے کی وجہ سے اگر کوئی کہہ دے بڑا عجیب انسان ہے تو اس دن شکر ادا کیا کریں، بلکہ سجدہ شکر کیا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں آج ان اجنبی لوگوں میں شامل ہوا جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد ہے اور مجھے تو نے ان لوگوں میں شامل کیا۔ سو یہ بھی یاد رکھیں، اگر عجیب لگتا ہے، اجنبی لگتے ہیں، اٹس اوکے ود دیٹ، اسٹے لائک دیٹ، اسی طریقے سے رہیں، کیونکہ دنیا کی تعریفیں تھوڑی دیر کی ہوتی ہیں۔ خوبصورت کپڑے پہن لیے، بال اچھے کھول کے نکل گئے، میک اپ کر لیا، چند لوگوں کی تعریفیں مل جائیں گی، وچ از فائن، کیا ہوگا؟ چند لمحے کی ایک سیٹسفیکشن ہوگی، میری تعریف ہو گئی، دیٹس اٹ۔ اس تعریف کے پیچھے جو اللہ کی ناراضگی ہے، جو نامہ اعمال میں گناہ لکھا گیا، جو قیامت والے دن حسرت بنے گا کہ چند لمحوں کی تعریف کی خاطر تم نے کیا کہ اللہ کو ناراض کر دیا، تو اس دن کا سوچیں کہ
اس وقت انسان پہ کیا جواب دے گا؟ تو اس لیے کیا ہے کہ آپ جو کر رہی ہیں الحمدللہ ان لوگوں میں اگر شامل ہے کہ جو اجنبی عجیب ہیں، دن سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم اجنبی لوگوں میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک ان اجنبی لوگوں میں رکھے جن کے لیے اللہ کے رسول کی طرف سے مبارکباد ہے۔